کیا اکیلا آدمی کے لیے گھر میں یا مسجد میں اقامت کہنا لازمی ہے؟ سنت ہے، کہیں نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے چڑھ کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز کی جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے. جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے اس طرح ہم نماز پڑھیں تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں جب کوئی اور وہاں موجود نہ ہو. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، آپ کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں ہے. بھی جھوٹ مار رہے ہو، میں کہتے کیا ہے جھوٹے ہو. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی بیان میں کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو بیان کیا نا. آپ ذرا ابھی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کلپ تو میرا کھلے گا، ڈاکٹر اسرار کا نہیں کھلے گا. کوڑ مار دو لوگوں کو سن کے میرے متھے مار دو. میں نے 2012 میں یہ روایت بیان کی تھی، حضرت عمر کے فضائل پہ مسئلہ 65 ریکارڈ کرایا، اس کے بعد اللہ سے کلپ ریکارڈ کرایا، اور ابھی اس محرم کے اندر جس کی آج 18 تاریخ ہے، جی ٹی وی کے اوپر میرا پروگرام باقاعدہ اویس ربانی کے ساتھ ہوا ہے جو ہم نے اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کیا ہے، اس میں میں نے یہ روایت بیان کی تھی. جھوٹے ہو. کیا فرقہ واریت بدعت ہے کہ نہیں؟ جی سب سے بڑی بدعت کوئی ہے پلانٹ ارتھ پہ تو فرقہ واریت ہے. کیونکہ علی بھائی جو فرقہ والی حدیث ہے اس پر تو اجماع ہے. جی اجماع یہ ہے کہ فرقے بناؤ، عقل کام کر دیجئے. اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا. یعنی مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کو باریک لباس پہنانا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بچنا ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ فرقے بنانے؟ جی 72 فرقوں کے جنمی ہونے پر اجماع ہے. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے، وہ ہے طائفہ منصورہ. ہاں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 73 فرقوں والی حدیث، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم. آپ کیا رسول اللہ ان کے اہل البیت اور صحابہ کو فرقہ کہیں گے؟ بھائی فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے درخت، اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے. پتا جو ہے وہ درخت کو نہیں کہہ سکتا ایک فرقہ تو تے ایک میں، نہیں، تو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. تو یہ توبہ کریں جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا. ورنہ رسول اللہ فرقہ تھے. اگر رسول اللہ فرقہ تھے تو بتائیں نبی علیہ السلام کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں؟ فرقے کا تو مطلب ہے فرق، ٹوٹ کے الگ ہونے والا. تو نبی علیہ السلام کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں ذرا بتائیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ روزہ مبارک پر پڑھے جانے والا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں؟ جی یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کے ساتھ امام بیہقی نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس میں مروان السدی جھوٹا اور کذاب راوی ہے. یہ روایت موجود ہے اور ساتھ امام بیہقی نے لکھا ہوا ہے جس نے یہ روایت لی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے. البتہ ہمارا سلام یہاں سے بھی ان کو پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی. بخاری مسلم میں آیا کہ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا جب تم تشہد پڑھتے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں. السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ پر عقیدہ. تو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کا عقیدہ بالکل درست ہے، اس کے پیچھے جو آپ نے چیزیں جوڑی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں. اگر ایک انسان اپنی فیملی میں سے کسی کو پسند کرتا اور شادی کرنا چاہتا ہو لیکن والدین کی رضامندی نہ ہو تو کیا وہ انسان شادی کر سکتا ہے؟ جی ایک صورت میں کرے کہ شادی کر کے اپنی بیوی لے کے نہ تو اپنے ماں باپ کے شر سے اتنی دور لے جائے کہ ماں باپ کے سانس کی آواز بھی وہاں نہ آئے. اور اگر لا کے وہ ان بھیڑیوں کے سامنے اس بیوی کو پھینکنا ہے کہ تم تو پورا دن ڈیوٹی کرو اور وہ اس کو کاٹتے رہے تمہارے ماں باپ بیٹھ کے، تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر یہ کام کرتے ہو تو. اور ہوتا یہی ہے کیونکہ وہ تو تمہاری قبر تک بغض نبھائیں گے تمہارے ماں باپ. تو یہ ظلم نہ کرو. بہتر ہے کہ سر سٹ کے نہ انہوں کی مرضی نال بیاہ کرو، اور اگر ان کی مرضی کے بغیر کرنا ہے پھر ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو نہیں لے کے آنا. ہاں یہ ظلم کرو گے، ایک بکری کو بھیڑیوں کے آگے ڈالو گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا غصہ بھی تمہاری بیوی پہ نکالیں گے. ساڈے کو پھر یہی گلاں جے. بازو پر ٹیٹو کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، غلط ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو دانتوں میں گیپ بنواتے ہیں اور جو گندواتے ہیں، یہ ٹیٹو بنواتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. یہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور چہرے کے جو بال اکھاڑتے ہیں ان کے اوپر. تو
اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے بنوا لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ بنے رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو زخم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معافی مانگ لینا کافی ہے. باقی وہ غلطی سے اس وقت معاملہ ہو گیا. اہل تشیع کے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کیا گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جعلی ہے جی، آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ. اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں، تو ہم اہل بیت کی کتابوں سے احادیث کیوں نہیں لیتے؟ جی لیتے ہیں جی، ہم ہی تو لیتے ہیں. اہل بیت کی کتاب قرآن ہے. ہاں، نبی علیہ السلام نے امت کو قرآن دی ہے. اگر اس سے مراد آپ حدیث کی کتابیں لے رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئیں گی، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. اس وقت جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرک داخل ہو گیا ہوا ہے، تو صرف وہ اہل بیت کا نام کیش کروا رہے ہیں. میں نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا، اور پھر نہج البلاغہ جس کے اوپر مان تھا اس سے میں نے مولا حسن علیہ السلام کو جو مکتوب نمبر 31 لکھا ہے مولا علی نے، کیا بیٹا حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. اے میرے بیٹے حسن، تو نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگنا جس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا. مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت کی کتاب قرآن ہے. اچھا دیکھیں، وہ غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اہل بیت کی کتابیں نہیں لے رہے. بھائی اہل بیت کی کتاب تو وہی ہے جو غدیر خم پہ ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. باقی جو یہ فروئی مسائل ہیں نا، اس میں 90% چیزیں کامن ہیں. سب سے بڑی چیز نماز تھی نا، میں نے تو ثابت کر دیا کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے. پیچھے کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ نے کوئی اس میں سے مسائل نکالنے ہیں؟ حج کرنے کے لیے اہل تشیع بھی مکہ ہی جاتے ہیں، ایران اور عراق نہیں جاتے، آپ بھی وہیں پہ جاتے ہیں. تو کون سے ایسے مسائل رہ گئے ہیں بڑے لیول کے دین کی بنیادی مسائل جن کے اندر کوئی اختلاف ہو؟ تو آپ جسے مرضی فالو کریں، ایک جیسے ہی ہے سارا کچھ. واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں، آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کرتے ہیں، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کا حاکم نے چھین لیا. نہیں، فیلڈ بنائیں، علم حاصل کریں، خاری کاٹیں، اس کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کریں. ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کرائے یا بات نہ کرے، لیکن پہلے تحقیق تو کرے نا. میں یعنی اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی آگے بیٹھ کے اور پوری دنیا کو آگے لگا لیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے، تب جا کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا. ہاں، تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ اٹھا کے تو اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کر دے. بالکل جعلی بات ہے یہ 3 شرطوں والی. اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حسین علیہ السلام کی 3 شرائط. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا، اس کتاب میں تو پھر یہ لکھا ہے کہ یزید کے باوجداد کے تابوت جہنم میں. ہاں، اور یزید کے باپ کے بارے میں اس کتاب میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے میرے جب ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا. اتنی خطرناک روایتیں ہیں. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر لذیذ صاحب نے کہا تھا یہ امام بلازری کی جو کتاب ہے نا انصاب الاشراف، اس سے جان ہی چھڑاؤ، یہ کتاب ہی جعلی ہے. ورنہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو بدنام کرتے کرتے جن کا تم دفاع کر رہے ہو بنو امیہ، ان کو تو سیدھا سیدھا جہنمی اس کتاب میں کہہ دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ کہ اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا تو نہیں، سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں بھیجا گیا، یہ بالکل بات غلط ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ تو اللہ نے پہلے ہی ڈیسیژن کر لیا تھا. وہ ذریعہ کوئی بھی بنتا ہے نا، زمین میں خلیفہ تھا، وہ جنت میں خلیفہ نہیں تھا بننا، ہم نے زمین میں بننا تھا. تو یہ آپ کی بات غلط ہے.